السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں ہوں خورشید احمد۔ تو دوستو، جب سے ہم لوگ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، صرف یوٹیوب پہ نہیں بلکہ پورے سوشل میڈیا کے ساتھ، بالخصوص فیس بک اور واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے دوست کچھ الفاظ غلط لکھتے ہیں جن کے اسلامی شرعی حوالے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ سب بجائے ثواب کے ہمارے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک اہم لفظ ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہر کام کے ساتھ استعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی نیت بھی اس کام کو کرنے کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت نہ ہو اور آپ اوپر سے کہہ دیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ یہ جس بندے سے آپ کہہ رہے ہوں گے وہ تو آپ کی انشاءاللہ پہ مان جائے گا، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس سلسلے میں آپ گنہگار ہوں گے اور اللہ کے مجرم ہوں گے۔ تو انشاءاللہ لکھنے میں کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ غلطی کیا ہے کہ الف، نون، شین، الف اور چھوٹی حمزہ کو ملا کر لکھتے ہیں، تو اس کا انشاء بنتا ہے۔ یہ لفظ غلط ہے، اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، اس کا معنی مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ انشاء لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، کیونکہ جب آپ الف، نون، شین، الف، شاء اور حمزہ چھوٹی کو ملا کر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے تخلیق کیا گیا، یعنی اللہ تو خالق ہے، وہ انسان کو بنانے والا ہے، نہ کہ تخلیق کیا گیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو آگے ویڈیو میں اس کا پوری تفصیل بتاتے ہیں، پوری ڈیٹیل قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس وقت جو لفظ لکھا ہوا انشاءاللہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، یہ درست طریقہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو جب آپ الف، نون اور شین کو جب ملا دیتے ہوں، آگے والے الف کو، تینوں کو جب ملا کے آپ انشاء بناتے ہیں تو اس کا معنی بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کیا گیا۔ اگر انشاءاللہ کا مطلب دیکھا جائے تو اللہ تخلیق کیا گیا، نعوذ باللہ، یعنی آگے آپ جب اللہ لگا دیتے ہیں، اس کو انشاء لکھ کے پھر آگے اللہ لگاتے ہیں، انشاءاللہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تخلیق کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ لفظ انشاء یعنی نون، شین اور الف کو ملا کر لفظ اللہ کے ساتھ لکھنا بالکل غلط ہے اور کفر کا باعث بھی ہے۔ اس کے لیے قرآن کی کچھ آیات میں جن میں لفظ انشاء اکیلا استعمال ہوا ہے، نمبر 1، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ایک دوسری آیت ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 20 ہے، اور پہلی سورۃ المومن آیت نمبر 78 ہے۔ ایک تیسری آیت ہے سورہ واقعہ کی، إِنَّ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، سورہ واقعہ آیت نمبر 35 ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ انشاء کے ساتھ کہیں اللہ نہیں لکھا گیا، کیونکہ یہ لفظ الگ معنی رکھتا ہے۔ لفظ انشاءاللہ یعنی الف، نون، پھر شین، الف، شاء، حمزہ اور اللہ کو آگے لکھنا، انشاءاللہ جس طرح آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے اس طرح لکھنا، جس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا معنی ہے اگر، ان کا معنی ہے اگر، شاء کا معنی ہے چاہا، اللہ کا مطلب اللہ نے، تو لفظ انشاءاللہ ہی درست ہے، جیسے کچھ آیات میں بھی واضح ہے، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ الْمُهْتَدُونَ، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 70۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 99۔ قَالَ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أُعْصِي لَكَ أَمْرًا، سورہ کہف آیت نمبر 69۔ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ القصص آیت نمبر 27۔
ان آیات سے ثابت ہے کہ لفظ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، تو ایسے لکھنا بالکل درست ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے کچھ احادیث بھی ہیں جن میں ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی انشاءاللہ ہی لکھتے آئے ہیں۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأسفل انشاء اللہ، صحیح بخاری